الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسلام نے انسانوں کو عبادات کا جو نظام دیا ہے وہ بہت جامع نظام ہے، اس لیے کہ انسان جب عبادت کرتا ہے تو کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس میں انسان اپنی جان کو کھپاتا ہے. جب بھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے، جب بھی انسان کسی سے تعلق رکھتا ہے تو کچھ چیزیں وہ اس کے لیے کرتا ہے اپنی جان کو استعمال کر کے، اپنی توانائیوں کو استعمال کر کے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان مال خرچ کر کے محبت کا اظہار کرتا ہے. تو انسان کو اسلام کی طرف سے جسمانی عبادات کا بھی پورا ایک نظام دیا گیا ہے. اصل میں ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز میں انسان اپنے جسم کو مصروف کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس میں اس کی زبان استعمال ہو رہی ہے، اس کی آنکھیں استعمال ہو رہی ہیں، اس کی جسمانی توانائی استعمال ہو رہی ہے. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس میں انسان مال خرچ کرتا ہے، مثلا زکوٰۃ ہے. اب زکوٰۃ مالی عبادت ہے تو گویا نماز کے ذریعے انسان اپنے بدن کو استعمال کر کے محبت کا اظہار کرتا ہے اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنا مال خرچ کر کے محبت کا اظہار کرتا ہے. اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو جمع فرمایا ہے، اس میں انسان کا بدن بھی لگتا ہے اور مال بھی لگتا ہے. مثلا حج کی عبادت کو دیکھ لیں، حج کی عبادت میں انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جسم بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو خود جانا پڑتا ہے، اس کو طواف کرنا پڑتا ہے، اس کو سعی کرنی پڑتی ہے، وقوف کرنا پڑتا ہے، یہ سارے کام اس کو کرنے پڑتے ہیں. اسی طرح ایک عبادت قربانی کی عبادت بھی ہے. قربانی کے اندر بھی انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے اور انسان کو جسمانی طور پر بھی استعمال ہونا پڑتا ہے. اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن قربانی بھی ان عبادات میں سے ہے جو مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے. اور قربانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام
سنت اور صاحب نصاب شخص پر واجب ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی تو آپ اب نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس آیت مبارکہ کے اندر قربانی کا حکم دیا گیا ہے، اور قربانی کا مطلب ہوتا ہے کسی جانور کے گلے پر چھری پھیر کر اس کا خون بہانا، یہ قربانی کا مفہوم ہے۔ جب تک انسان یہ کام نہ کرے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ صدقہ دے دوں گا، میں کوئی پیسے دے دوں گا، جتنے کا میں جانور خریدتا ہوں اتنے کا میں کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دوں، یا میں کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر دوں، قربانی کی عبادت ادا نہیں ہوگی۔ قربانی کا مطلب یہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو انسان کی جانب سے جتنے اعمال کیے جاتے ہیں ان اعمال میں اللہ کی نظر میں سب سے محبوب اور پسندیدہ ترین عمل وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، کہ قیامت کے دن اس جانور کو اس کے سینگوں سمیت، اس کے بالوں سمیت، اس کے کھروں سمیت لایا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ اور آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا امت کو وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ اس سے پہلے قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اس لیے خوشی خوشی قربانی کیا کرو، کھلے دل کے ساتھ، کھلے ہاتھ کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 دمبوں کی قربانی کی، ضحى بكبشين املحين اقرنين وذبحهما بيده وسمى عليهما، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود قربانی فرمائی۔ تو اس لیے قربانی کا مطلب ہے جانور کا خون بہانا۔ اس دن کی عبادت یہی ہے۔ یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات جو عقل پرست لوگ ہوتے ہیں، جو ہر چیز کو اپنی عقل کے ترازو پر تولتے ہیں، ان کی جانب سے یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ جانوروں کا ضیاع ہے، اتنے سارے جانور تم ذبح کر رہے ہو، اس میں پیسوں کا ضیاع ہے، اتنا پیسہ تم ضائع کر رہے ہو۔ تو یہ جانوروں کا ضیاع نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جانوروں کا ضیاع نہیں ہے، یہ پیسوں کا ضیاع نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ پیسوں کو قیمتی بنانا ہے۔ اگر یہ جانوروں کا ضیاع ہوتا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کبھی قربانی نہ کرتا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے نہر کیے، 63 اونٹ، 1 2 3 4 5 6 نہیں، 63 اونٹ خود بنفس نفیس اپنے ہاتھ سے نہر کیے، اور باقی جو اونٹ تھے 37 اونٹ اس کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اس کو نہر کیا۔ تو نعوذ باللہ آپ کیا کہیں گے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جانوروں کا ضیاع کیا؟ ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور اسلام اس طرح کی عبادات کے ذریعے ہمیں درس ہی اس چیز کا دیتا ہے۔ قربانی کا فلسفہ یہ ہے، قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کو، اپنے دماغ کو، اپنے فلسفے کو پیچھے رکھے، اسلام کے فلسفے کو آگے رکھے۔
اس لیے کہ ہر چیز کو عقل کے ترازو پر نہیں تولا جا سکتا. اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا, حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, کہ یہ قربانی یہ کیا چیز ہے, اس کی کیا حقیقت ہے, اس کا کیا فلسفہ ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, کہ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اب ہم اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں ادا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, حضرت ابراہیم کو تو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا یہ تو میری عقل میں نہیں آتی, یہ تو میرے بچے کا ضیاء ہے. جانور کا ضیاء تو بہت کم بات ہے, اپنے ایسے بیٹے کو جو 100 سال کی عمر میں ملا ہو اور اب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہو, 12-13 سال اس کی عمر ہوئی ہو, اور ایک والد چھری اٹھا کر اس کے گلے پر پھیرنا شروع کر دے, یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ یہ قربانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا گیا کہ مجھے یہ حکم ہے, تو آگے سے انہوں نے بھی جواب میں یہ کہا, یا ابتی افعل ما تؤمر, کہ جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کو پورا کریں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں, دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام, دونوں پیغمبر ہیں, دونوں نبی ہیں. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, اگر یہ کام غلط ہوتا حضرت اسماعیل علیہ السلام منع کرتے, لیکن انہوں نے بھی اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا, اپنی قربانی کو گوارا کیا, اپنے گلے پر چھری پھیرنے کو برداشت کیا, اور وہ چھری پھیری گئی. یہ تو اللہ کی طرف سے تھا کہ وہ ذبح نہیں ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی, وہ تو ان کو تیار کر کے والدہ سے اجازت دلوا کے لے کر چھری پھیرنے لگے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میرا چہرہ زمین کی طرف کر دو, اس لیے کہ جب میری آنکھوں سے آپ کی آنکھیں ٹکرائیں گی تو آپ کو شفقت آ جائے گی. ایک والد کو 100 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہو, اب وہ 13-14 سال کا ہو اور وہ اس کو ذبح کرے. انسان ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھے کتنے دل گردے کا کام ہے یہ. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ عقل میں نہیں آتی, اور ظاہر یہ عقل میں کہاں آتی ہے, یہ بات عقل میں کہاں آتی ہے کہ انسان اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے. لیکن شریعت کا حکم ہے تو بس ذبح کرنا ہے, اور ہمارے ہاں ہمیں اس پر عقل کی سوچتی ہے کہ یہ جانوروں کا ضیاء ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, اور اس کو قیامت تک ہر مسلمان نے پورا کرنا ہے. تو اس لیے جس شخص پر قربانی واجب ہو وہ قربانی نہ صدقے کے ذریعے ساقط ہو سکتی ہے, نہ کسی غریب کے ساتھ تعاون کرنے سے ساقط ہو سکتی ہے, نہ کسی کو ہدیہ دینے سے ساقط ہو سکتی ہے, نہ کسی ویلفیئر ٹرسٹ میں چندہ دینے سے ساقط ہوتی ہے, نہ کسی مدرسے مسجد میں چندہ دینے سے ساقط ہوتی ہے. اس کا حل صرف اور صرف اور صرف قربانی ہے. احراق الدم, خون بہانا, یہی حل ہے بس. اور در حقیقت قربانی کے ذریعے ہمیں سکھایا یہ جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے کہ یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے تو ایک مسلمان کا کام یہ ہے. قرآن کریم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مسلمان سے تعبیر کیا ہے. فلما اسلما, جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کا مطلب کہ جب حکم آیا اور دونوں نے مان لیا, قرآن نے ان کو کہا کہ وہ دونوں مسلمان ہو گئے. یہ مسلمان کا مطلب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا, کہ جو شخص صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. صحابہ کرام نے جب پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, تو آپ نے جواب میں فرمایا سنت ابیکم ابراہیم. پھر صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ, کہ اس میں ہمیں کیا ملے گا,
ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، اس جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو جانور کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں گن سکا آج تک کہ جانور کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں۔ اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس ایک عبادت کے ذریعے انسان کو عطا فرماتے۔ پھر صحابہ نے پوچھا فالصوف یا رسول اللہ، کہ جو بھیڑ دمبا جس پر اون ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، کہ اون کے ایک ایک بال کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی۔ اور ہم جو یہ ذبح کرتے ہیں قربانی، اس کے بہت سارے وہ جوابات ہیں جس کا تعلق معاشیات سے ہے، جس کا تعلق اکنامکس کے ساتھ ہے، کہ یہ جانوروں کا ذبح کرنا نقصان نہیں ہے، فائدہ مند ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو اکنامکس کی، معاشیات کی ابجد کا بھی پتہ ہو، وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کرے گا کہ یہ جانوروں کا ضیاع ہے۔ بہت ساری چیزیں، مثال کے طور پر یہ جانور بیچنے والے لوگ سارے غریب ہوتے ہیں، بے اوپاری ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سیزن رکھا ہے پیسہ کمانے کا۔ تو کیا اس معاشرے میں صرف مالدار لوگ پیسے کمائیں گے، غریب کو پیسے کمانے کا حق نہیں ہے؟ شریعت نے ان کو موقع دیا ہے کہ یہ تمہارا سیزن ہے، تم جانور بیچ کے پیسے کماؤ، حلال روزی کماؤ۔ یہ جانوروں کا ضیاع ہے یا معاشرے کو روزگار فراہم کرنا ہے؟ اس کے بعد ان جانوروں کی ہڈیوں سے، اس کی کھالوں سے، اس کی ایک ایک چیز استعمال ہوتی ہے۔ جوتے آپ پہنتے ہیں، جیکٹیں آپ پہنتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں پہنی جاتی ہیں، یہ ساری کس سے تیار ہوتی ہیں؟ پاکستان چمڑا برآمد کرنے والے ملکوں میں سر فہرست ہے۔ پاکستان کی پہچان کاروبار کے اندر وہ چمڑے کا کاروبار ہے۔ یہ چمڑے کا کاروبار آپ کو کہاں سے ملتا ہے؟ اسی قربانی کی برکت سے ملتا ہے۔ اسی قربانی کی برکت سے پیسہ سرکل میں آتا ہے، پیسہ گھومتا ہے، جیبوں سے نکل کر مارکیٹ میں آتا ہے، مارکیٹ میں آتا ہے تو معیشت ترقی کرتی ہے۔ یہ تو سرسری ویسے ہی چند باتیں عرض کی۔ ایک مسلمان کو ان چیزوں کی ہرگز ضرورت نہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اسلام نے کہہ دیا کہ یہ کام کرنا ہے تو بس کرنا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی، مسلمان کے لیے یہی اہم ہے۔ اب دیکھیں اس کو ہم ذبح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، مجھے تو تمہارے جانور کا نہ گوشت ملتا ہے نہ خون ملتا ہے۔ ہم تو گوشت بھی خود کھاتے ہیں، چمڑا بھی یہیں استعمال ہوتا ہے، خون بھی یہیں گرتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ گوشت کہیں اوپر جا رہا ہے، یہ چمڑا کہیں اوپر جا رہا ہے، یہ خون کہیں اوپر جا رہا ہے، ہم ہی کھاتے ہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مطلب تمہارے دل کی نیت اور اخلاص ہے کہ تم کس نیت سے اور کس جذبے سے یہ قربانی کر رہے ہو، بس اللہ کو یہ چیز پہنچتی ہے۔ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ چمڑا پہنچتا ہے، کوئی چیز اللہ کو نہیں ملتی، ساری چیزیں ہمارے استعمال میں آتی ہیں۔ چمڑا بھی اگر آپ مستحق کو دیتے ہیں تو وہ بھی انسان ہی استعمال کرتے ہیں، انسانوں ہی کے استعمال میں ہیں ساری چیزیں۔ تو تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب یہی ہے کہ ایک انسان کو جو اللہ کی طرف سے حکم دے دیا جائے وہ بغیر چوں چرا کے اس کو تسلیم کر لے، اور اس کو تسلیم کرنے کے بعد اس پر عمل کرے۔ اور مفسرین نے قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نماز پڑھیں اور قربانی کریں، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اگرچہ زکوٰۃ افضل ہے قربانی سے، لیکن قرآن کریم میں یہاں قربانی کا ذکر کیا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، قرآن نے یہ کہا کہ نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ قربانی کا حکم یہاں اس لیے دیا گیا ہے کہ قربانی کرنے میں انسان کو مشقت زیادہ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دینے میں تو آپ نے پیسے نکالے کسی غریب کو دے دیے،
قربانی کرنے میں تو آپ پیسے جمع کریں گے، پھر جائیں گے منڈی، پھر جانور لے کر آئیں گے، پھر اس کو ذبح کریں گے، پھر اس کے حصے کریں گے، پورا ایک مستقل کام ہے. تو شریعت نے یہ حکم نہیں دیا، شریعت نے یہ حکم دیا کہ قربانی کریں، اپنے جسم کو بھی تھکائیں اور اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو اس لیے جو صاحب نصاب شخص ہو اس پر قربانی کرنا یہ واجب ہے. صدقہ دینے سے، کوئی خیر کا کام کرنے سے، کسی ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کرنے سے قربانی کا واجب اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا. اور اس کا نصاب 5 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد چیزیں. 4 چیزیں اس میں وہی ہیں جو زکوٰۃ کے نصاب میں ہیں. اور 5ویں چیز ضرورت سے زائد چیز. ضرورت سے زائد چیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اگر گھر میں نہ ہو تو کوئی فرق نہ پڑے، جو سال بھر پڑی رہے اور اس کا استعمال نہ ہو، یہ ضرورت سے زائد چیزوں میں شمار ہوتی ہے. ٹی وی ہے، اسکرین ہے، یہ ساری چیزیں جو اس طرح کی ہیں جو شریعت جس کو ضرورت نہیں مانتی اور وہ ضرورت نہیں ہے، اگر ان سب کو ملا کر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کل 39,500، 39,400، 39,000 آپ سمجھیں، یہ اس کی مالیت ہے آج. اگر اتنی مالیت تک اس کے پاس یہ پیسہ پہنچتا ہے، اس پر کسی کا قرضہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر قرضہ ہے تو پہلے قرضے کو نکالا جائے گا، قرضہ نکالنے کے بعد اگر اس کے پاس اتنی مالیت بچتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی. اگر ان ساری چیزوں کو نکالنے کے بعد اس کے پاس یہ چیزیں ہیں اور اس کی قیمت اتنی بنتی ہے تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے. عورت پر الگ واجب ہے، مرد پر اگر وہ صاحب نصاب ہے الگ واجب ہے. عورت کی قربانی کرنا مرد پر لازم نہیں ہے، عورت پر خود لازم ہے، عورت خود مکلف ہے، اور مرد کی قربانی مرد پر لازم ہے. اگر کوئی شوہر یا کوئی بیٹا اپنی خواتین کی جانب سے کرنا چاہے تو اس کو شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن اس پر لازم نہیں ہے. تو ہماری خواتین کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ میرا مسئلہ ہے، میری ذات کا مسئلہ ہے، میری قبر، میری آخرت کا مسئلہ ہے. شوہر اگر نہیں کرتا تو اس پر خود لازم ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے کہ قربانی کرے. بیٹا اگر نہیں کرتا عورت پر خود لازم ہے کہ والدہ خود قربانی کرے، اس لیے کہ ہر شخص نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. تو اگر کسی شخص کے پاس اتنا نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اور قربانی کی ادائیگی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جانور کا خون بہایا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ نے صحابہ کو اس کی تعلیم دی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اس کی تعلیم دی، صحابہ کو اس کی فضیلت آپ نے بتلائی، اور اس کے نہ کرنے والے کو بہت سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں. اس لیے اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے اور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر قربانی واجب ہے تو اس کے لیے ضرور اہتمام کیا جائے، پیسوں کا بندوبست کر کے قربانی کی جائے. اس لیے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ چیزیں ہیں، اگر یہ ادا نہیں کریں گے تو ظاہر مال میں بے برکتی ہوگی، پھر حادثات پیش آتے ہیں، پھر بیماریاں آتی ہیں، پھر پریشانیاں آتی ہیں، طرح طرح کے مسائل کا شکار ہوتا ہے انسان. اور اس وقت انسان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میری یہ پکڑ کس گناہ کی وجہ سے. وہ اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.